نمبر 1 کہ انسان لوگوں کی غیبت اور برائیوں سے بچے، لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں رکھے، کوئی ایسا کام جس سے دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو یہ ضرور حاصل کرے، خالی وقت ضائع نہیں کرے۔ اور تیسرا یہ کہ توبہ میں روتا رہے، خوف خدا میں توبہ میں روتا رہے۔ انسان کی نجات کے 3 چیزیں ہیں جس سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہی مشکل ہے۔ سب سے زیادہ لوگ غیبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا غیبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تھوڑا اس کے لیے پھر رشوت دینا پڑتی ہے نا۔ اور زیادہ جہنمی جو عورتیں ہوں گی، یعنی ہاں، اور زیادہ جہنمی جو ہے غیر شادی شدہ لوگ ہوں گے، یعنی تو بہرحال یہ امام علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ ہاں انشاءاللہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ یہ جو معنی کل کیا گیا غیر متدارک، ضرر جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا جبران نہ ہو، اس معنی پر آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے اشکال وارد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشکال کا ایک پہلو یہ ہے کہ وضوء ضرری کا واجب ہونا ضرر پہنچاتا ہے، اور اس کا جبران نہیں ہے اس لیے لا ضرر آیا ہے۔ جبران نہیں ہے اس لیے لا ضرر ہے۔ تو کہتے ہیں وجوب ایک حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ایجاب، اللہ نے وجوب کو بنایا تو اس وجوب کو بنانا ضرر نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر انسان خارج میں سردی کے موسم میں بوڑھا و بیمار وضو کرے گا، خارج میں وہ ضرر ہے اصل میں۔ اما وجوب اللہ کی طرف سے جو بنا ہے اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، وہ کوئی تھوڑی کوئی جو ہے اس میں کوئی عمل انجام دینا پڑتا، وہ تو ایک حکم شرعی ہے۔ یعنی تو اشکال اول آقا شیخ مرتضی انصاری کا یہ ہے کہ اس وجوب میں کہاں ضرر ہے، وجوب میں تو کوئی ضرر نہیں ہے۔ ثانیاً اشکال ہے، یعنی اشکال کی دوسری جہت یہ ہے آقا شیخ مرتضی انصاری کی کہ بھائی دیکھو، غبنی معاملے میں یا غصب کر لینے میں آپ نے کہا کہ غاصب سے چیز قیمت و مثل واپس مل جاتی ہے، غبنی میں بھی جبران ہو جایا کرتا ہے۔ تو بعض اوقات غاصب غصب کرنے کے باوجود عملی طور پر وہ ہمارا موبائل چھین کے لے گئے، واپس تھوڑے دن آئے ہوئے ہیں۔ بہت سی دفعہ جو ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے لوگ، تو ڈاکو لوگ تو خاص طور پر عمل نہیں کرتے۔ ایک ڈاکو بیچارے کو پکڑا اور کہا کہ بھائی آپ اتنے ڈاکے مار رہے ہو پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے تاکہ شاید اس کے ذریعے سے میں جنت تک پہنچ جاؤں۔ واقعاً ہوا بھی اس کی وجہ سے کہ اس نے جو ہے وہ کھڑکی جو کھلی رکھی تھی اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان تھا، آہستہ آہستہ کر کے اس نے ڈاکوؤں کو جو ہے پیچھا چھوڑ دیا، اور اسی روزے نے اس کو جنت تک پہنچا دیا۔ تو ہوتا ہے کسی کو بھی جو ہے ہمیشہ جو ہے کسی کو دیکھیں تو اس کو ہمیشہ اس کو پلٹانے کی کوشش کریں،
اور اچھے راستے پر لانے کی کوشش کریں. مایوسی نہیں کہیں کہ ڈاکو ہے تو یہ کبھی پلٹ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے ڈاکو جو ہے اس کے ذہن میں بھی ایمان آ جائے. تو کسی سے مایوس نہیں ہونا، ہر ایک کو جو ہے راہ خدا دکھانا ہے، ہدایت کا سبب بننا ہے. عالم ہدایت کا چراغ ہے. اس ہدایت کے چراغ کو کچھ بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس عالم کو بدنام کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. نہیں، وہ اپنی ہدایت کا راستہ خود بند کر رہا ہے. تو آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اشکال دوم میں، جہت دوم میں، کہ بھائی بہت سے لوگ ضرر پہنچاتے ہیں، ضرر کے باوجود جو ہے غاصب وہ موبائل واپس تھوڑی دیتا ہے کوئی. وہ تو ضرر پہنچا کے چلا گیا، نہیں جبران کہاں ہوگا؟ لا ضرر اس پہ اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں. پھر اب جو ہے ہر جگہ کی بات کیوں انجام نہیں دیتے؟ خالی ایک مورد کو کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت سے جو موارد ہیں کہ جہاں پر ضرر ہوتا ہے لیکن جبران نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح دکاندار غبنی معاملہ کرنے کے باوجود وہ پیسے واپس نہیں دیتا ہے، نہیں کہتا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، اور زبردستی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے مثلا. تو یہ ضروری معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہے نہیں. تو اس کا کیا کریں گے؟ یہ دو اشکال آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے اشکال وارد کیے ان لوگوں پر کہ جو ضرر غیر متدارک کا معنی کر رہے تھے لا ضرر میں. اس معنی پر دو اشکال وارد کیے. ہاں وضو یعنی وضو کے حکم میں جو اللہ نے بھیجا اس میں کوئی خرابی نہیں. ہاں جی. دوسرا اشکال وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ عمل خارجی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، نہیں کہ حکم خدا کی وجہ سے. عمل خارجی جو ہے اس کی وجہ سے بیمار ہوا کرتا ہے. پہلا اشکال تو یہ ہو گیا. اشکال دوم کیا ہے کہ وہ بہت سے ضرر ایسے ضرر ہیں کہ جس کا جبران نہیں ہے. اسے غاصب نے موبائل چوری کر لیا، اب جو ہے ڈاکہ ڈال دیا اس نے، اب واپس تھوڑی کر رہا ہے. کوئی چور نے چوری کر لی وہ واپس تھوڑی دینا آتا ہے. نہیں کوئی. اس طرح یہ دکاندار نے غصبی معاملہ یا غبنی معاملہ کر دیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ غبنی معاملے کو واپس لینے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں تو ضرر بہت سی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر جبران نہیں ہے. پھر وہاں پر کیا لا ضرر کام نہیں کرے گا کیا ہے؟ تو ہاں بالکل بہت ساری جگہ ایسی ہیں. یہ تو 2-3-4 مثالیں، ورنہ معاشرے میں بہت ساری ایسی جگہ جہاں ضرر ہوتا ہے جبران نہیں ہو رہا ہوتا ہے. نہیں. تو یہ دو اشکال آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے ضرر غیر متدارک، جنہوں نے معنی کیا تھا کہ غیر متدارک ضرر، اس کو کہا ہے اسلام نے کہ ایسے غیر متدارک ضرر نہیں ہے. اما اگر ضرر غیر متدارک ہو، جیسے وضو عملی طور پر انجام دیتے اس کا جبران بھی نہیں ہے، آدمی بیمار ہو جایا کرتا ہے، آدمی جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے، غسل جنابت انجام دینے مر بھی سکتا ہے مثلا. تو یہ چونکہ جبران نہیں ہو رہا ہے، جبران نہیں، اس لیے لا ضرر نے آ کے کہا آپ سے وہ غسل جنابت بھی اٹھا لیا گیا، آپ سے وہ وضو بھی اٹھا لیا گیا ہے. یہ جو ہے اس طرح معنی کر رہے ہیں. تو دو اشکال آغا شیخ مرتضی انصاری کی یاد رکھیے. کہتے ایک اور معنی بھی لا ضرر میں کیا گیا، وہ آغا شیخ الشریعت نے کیا ہے. شیخ الشریعت کا پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ آیا تھا. محقق شیخ الشریعت اصفہانی علی اللہ مقامہ، یہ بھی ہمارے مراجع کرام میں سے گزرے ہیں کہ جو زمانہ تھا آغا شیخ مرتضی انصاری سے پہلے کے مرجع وہ یہی تھے، یعنی صاحب جواہر، اور یہ دو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، شیخ الشریعت اور صاحب جواہر. اس کے بعد آغا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت آئی تھی. یعنی ایک بحث میں شیخ الشریعت، وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں کہ فقہی مسئلے میں وہ کچھ پھنس گئے تھے
اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جواب نہیں دے پائے تھے شیخ مرتضیٰ انصاری کے مقابل میں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنا رسالہ عملیہ جو لا ضرر پر لکھا ہے اس میں اس نظریے کو اختیار کیا جو اب مانا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عالم انتہائی متتبع در روایات اور انتہائی محقق تھے ان روایات کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روایات کے اندر اس جگہ معنی اس طرح کے لا ضرر کا مطلب لا نافیہ جنس نہیں لیا ہے، بلکہ لا ناہیہ لیا ہے۔ لا ضرر یعنی تم میں سے ہر ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، حکم کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، یہ حکم ہے۔ لا ضرر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤ، یہ معنی جو ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ لا کو نافیہ لیا جائے، بلکہ لا دلالت بر نہیں کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا ضرر جب دلالت بر نہیں کرے تو اس کا معنی یوں کریں گے کہ کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے، حکم ہے نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہ دو، یہ حکم ہے نہیں اللہ کی طرف۔ جیسے روایت میں بعض جگہ پر ہے لا یجوز فی الاسلام ان یضر رجل رجلا، اسلام میں جائز نہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کو نقصان پہنچائے۔ بس اس طرح وہ معنی ہے، اس طرح یہ معنی کیا کہ لا نہیں کے معنی میں ہے تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہ دو۔ یہ مطلب جو ہے اس پر چند دلیلیں اقامہ کی ہیں آغا شیخ الشریعت اصفہانی علیہ الرحمہ نے۔ فرماتے کہ دلیل اول یہ ہے کہ لا ضرر کو آپ جب عرف عام پر پیش کریں تو اذہان عرف عام میں، اور وہ عرف جو خالی الذہن ہر چیز سے، اس کو لا ضرر پیش کیا جائے یعنی وہ جو مسائل غبنیہ ہے یا وضوء ضرری ہے اس سے اس کے ذہن کو خالی کر کے عام لوگوں کے پاس لا ضرر کو پیش کیا جائے۔ یعنی جو شخص شبہات اور ان ادلہ و مسائل سے خالی الذہن عام آدمی ہیں، اس کے پاس لا ضرر لا ضرار پیش کریں تو دیکھیں وہ کیا معنی کرتا۔ لا ضرر بعض روایت میں علی مؤمنین بھی آیا ہے، لا ضرر سے عوام یہی معنی نکالتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ عرف عام میں لا ضرر کا معنی یہ ہے جو انسان کے ذہن کے مطابق بھی ہے، یعنی ارتکاز کے مطابق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تبادر ذہنی
عرف عام اسی معنی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا ضرر کا معنی ہم جو مسائل کے اندر بیان کرتے ہیں یا باب غبنی یا وضوء ضرری بیان کر، اس کو چھوڑ کر خالی ذہن آدمی کو پوچھے کہ لا ضرر کا مطلب کیا ہے، کہ کوئی ضرر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچاؤ، یعنی ہاں۔ پر یہ ان کے خیال میں ارتکاز عقلائی ہے، اور عام لوگوں کے ذہن میں تبادر اسی معنی کا آتا ہے، اور خود یہ دلیل تبادر اس بات کی کہ یہ معنی سب سے مناسب ہے کہ ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچاؤ، یہ ان کی دلیل ہے۔ یعنی یہ آغا شیخ الشریعت اصفہانی صاحب کی دلیل ہے کہ بھائی یہ معنی کرنا چاہیے لا ضرر کا، یعنی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہاں، نہیں وہ سمجھتے میں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ یہ روایات کے اندر بہت ہی زیادہ تتبع کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ محقق تھے، روایات کے اندر بہت ہی زیادہ آشنا تھے۔ اس کے بعد اس روایت کو دیکھ کر وہ عرف کے ذہن کے لحاظ سے پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ لا ضرر کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہی معنی آتا ہے، تو دلیل تو بہت اچھی ہے ان کی۔ ہاں بہت عمومی معنی ہے، صحیح بات ہے، عام عموم یہی عمومی معنی ہونے کوئی تو دلیل بنا رہے ہیں، وہ عمومی معنی ہونے کوئی تو دلیل بنا رہے کہ عمومی سب کے ذہن میں یہی ہے کہ لا ضرر ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اور روایات بھی موجود ہے کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے یا نہیں۔ ہاں، تو بس ایک تو یہ بات آئی کہ کوئی ایک دوسرے کو فہم عرف ایسا ہے، یعنی تبادر ذہنی ایسا ہے، ارتکاز عقلائی ایسا ہے۔ اس طرح قرآن کی ایک دلیل اور پیش کرتے باب حج کے اندر، کہ قرآن میں لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسی لا ضرر کی تفسیر ہے گویا کہ لا رفث یعنی لا فسوق ولا جدال، اصل تو ہماری بحث میں ہے لا رفث یعنی شادی والا کام نہ کیا جائے اور فسق و فجور نہ کیا جائے، جنگ و جدال حج کے موقع پر نہ کیا جائے۔ یہ بھی یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نقصان نہ پہنچاؤ، یہ گویا کہ لا ضرر کی تفسیر ہے۔ وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ لا فسوق ولا جدال، یعنی لا وہاں پر بھی نہیں کے معنی میں آیا ہے کہ تم لوگ فسق و فجور نہیں کرو حج کے موقع پر، اور جو ہے جنگ و جدال نہیں کرو حج کے موقع پر، لڑائی جھگڑے نہیں کرو حج کے موقع پر۔ تو وہاں پر بھی جو کیا یہ لا نہیں کے معنی میں آ سکتا ہے۔ دوسری دلیل قرآن کی آیت کو پیش کیا حج کے موقع کی، جہاں پر لا نہیں کے معنی میں آیا ہے۔ بس یہ دو دلیل ابھی تک آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا ضرر بھی مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے، یہ لا نہیں کے معنی میں ہے، یہ کام نہیں کرو، یعنی نہیں کے معنی میں ہے۔ بس اس سے پتہ چلا ان دو دلیلوں سے، ویسے تو اور بھی دلیلیں چل رہی ہیں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ شیخ الشریعت جو اتنے روایات کے ماہر تھے، متتبع اور محقق تھے، اس کے باوجود روایت کے اس طرح معنی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام آدمی کا معنی نہیں ہے،
یہ خود زمانے کے مرجع رہ چکے ہیں، ان کا اپنا معنی ہے جن کا روایات پر اتنا عبور ہونے کے بعد یہ معنی نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ نصیحت امر خدا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن جو ہے لا نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں فی الحال لا ارشادی بھی ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ